السلام علیکم۔ الحمدللہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دن، قربانی کا دن آ رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے بڑی عبادت کا دن عید الاضحیٰ آ رہا ہے۔ یہ خوشیوں کا دن ہے، یہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کا دن ہے۔ اس دن مسلمان پیش پیش ہو کر ذوق و شوق سے اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ کرے، اللہ نے خود فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن کا جو عمل ہے اس میں مجھے سب سے زیادہ محبوب جو عمل ہے وہ میرے نام پر جانور کو ذبح کرنا ہے۔ تو ایسا کیوں نہ کریں ہم؟ مجھے لگتا ہے کہ 90% مسلمان ذوق و شوق سے دل کھول کر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ مگر افسوس تو اس بات کی ہے نا کہ آج بکرے کے جسم پر نام اللہ لکھا ہو تو پھر اس بکرے کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں لگائی جاتی ہے، اور کسی انسان کے دل میں پورا قرآن مجید ہو، پورا کلام پاک ہو تو اس کا تنخواہ 8,000 10,000 12,000 ہوتا ہے۔ واہ رے واہ مسلمان، کیا کہنا تیری منافقت کا۔ سمجھ میں نہیں آتا، عقل سے باہر کی بات ہے، یہ گتھی سلجھ نہیں رہی ہے کہ ہم جانے میں یا انجانے میں کہیں ایسا تو نہیں ظلم کر رہے ہیں، ہم سے کوئی ظلم ہو رہا ہے، ہم کسی کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں اس کی وجہ سے اور اس کا پورا حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہم پکڑے نہ جائیں قیامت کے دن، کہیں ایسا تو نہیں۔ یاد رکھیں، ہمیں لگتا ہے کہ مسلمان اگر اس بات کو سمجھ لے کہ وہ بندہ، وہ شخص، وہ امام، وہ مقرر جو ہمیں قربانی کے مسائل سمجھا رہے ہیں، جو ہمیں قربانی کا طریقہ بتلا رہے ہیں، جو ہمیں سنت ابراہیمی کے تمام واقعات سنا رہے ہیں، ڈیٹیلز میں اور تفصیل میں بتا رہے ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہے ہماری نظروں میں، اس کی کتنی عزت ہے، ہم کہاں تک اس کا رسپیکٹ کرتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے یہاں سے کہ شاید انجانے میں یا جان بوجھ کر ہم کوئی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس کو اپنا قائد اعظم ماننا ہوگا جو ہمارے لیے امام ہے اور جس کی ہم اقتداء کرتے ہیں۔ ہمیں پہلے اس کے حق کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم ذمہ داران مسجد ہیں یا ہم متولی ہیں، ہم سیکریٹری ہیں، صدر ہیں یا پھر کچھ بھی ہیں، تو ہم نے پورا حق ادا کرنا ہے۔ قیامت کے میدان میں ایک بندے کو بھی لایا جائے گا جس کے اوپر ذمہ داریاں تھیں، ان کی جو آپ کی مسجد میں امامت کر رہا تھا، مگر ان کا جو حق ہونا تھا وہ صاحب حق ادا نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن یہ امام مسجد گریبان کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے ہمارا حق آج پورا دے دیا جائے۔ اس لیے خوف خدا ضروری ہے، اور ان لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے جو آپ کے لیے ہمیشہ پشو پیش رہتے ہیں، ہمیشہ تیار رہتے ہیں، جس وقت جہاں جب ان کی ضرورت پڑے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے اور ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کے سپورٹر بنا رہتا ہے۔ اس کے حقوق کو ذرا آپ سمجھیے۔ دیکھیے، قربانی کا سیزن قریب ہے۔ جب قربانی کا دن آتا ہے تو مسلمان خوشی و مسرت کے ساتھ، پورے دل کی اطمینانیت کے ساتھ ذوق و شوق سے قربانی کرتے ہیں اور قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ جانور کا گوشت چاہیے اور نہ خون چاہیے، تو پھر اللہ کو قربانی کے دن کیا چاہیے؟ قربانی ہم کیوں کر رہے ہیں اور اتنے موٹے اور تازے جانور کیوں خرید رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو دیکھتا ہے،
ہمارے اندر کی پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، ہمارے اندر کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اس چیز کا نام قربانی ہے۔ قربانی کے جانور کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جانور بڑا ہی خوبصورت خریدے اور جانور کے جسم پر گھنے بال ہو اور دیکھنے سے لگے کیا خوبصورت ہے، کیا سوڑا جانور ہے، اور جانور کے اندر عیب نہیں ہونے چاہیے، جانور فرتیلا اور موٹا تگڑا ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی کا جانور جب آپ اخلاص سے نیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں تو یہ جانور پل صراط کے پل پر آپ کے لیے سواری بن کر آ جائے گا۔ جب آپ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا بھی نہیں۔ جانور کے جسم پر جتنا بال ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے مسلمانوں پر، مسلمانوں کے ساتھ۔ اس بات کو بھی یاد رکھیں، جب آپ قربانی کر لیں تو قربانی کا جو گوشت ہے وہ خود کھائیں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں تقسیم کروائیں، رشتہ داروں تک اس گوشت کو بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سب ادا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ کے پاس آپ کا دل پہنچتا ہے، آپ کی پرہیزگاری اور آپ کا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے آپ جو کر رہے ہیں الحمدللہ کرتے رہیے۔ اللہ آپ کی قربانی کو قبول کرے اور ہر مسلمانوں کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہر مسلمانوں کی قربانی کو قبول کر لے اور سب کی مغفرت فرما دے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر اللہ سب کے گناہوں کو بخش دے۔ اور اخیر میں ہم اور آپ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، خصوصاً ملک ہندوستان کے اندر امن، سکون، شانتی پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ یہ دعا آپ بھی کریں، ہم بھی کریں، اور خاص طور پر میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔